تمہارا یقین ہی تمہاری ان اندھیروں کو اجالوں میں بدلے گا۔ تم بس ایک بار اس کی رضا کے مطابق چل کر تو دیکھو، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہاری رضا کے مطابق چلے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ بس ایک بات یاد رکھو، تمہارا کام اس ذات سے ضد کرنا نہیں ہے، بس اس ذات پہ یقین رکھنا ہے اور شکر ادا کرتے رہنا ہے، چاہے حالات تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ یقین رکھو اس پہ جو ذات خود نور ہے، وہ تمہیں اندھیرے میں کیسے رکھ سکتا ہے، کب کیا اور کس طرح ہوگا، یہ چیز اس ذات پہ چھوڑ دو، وہ بہتر جانتا ہے بے شک۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، مت ہو مایوس، مت ہو بے یقین، مت ہو بدگمان۔ سنا نہیں ہے تم نے وہ جو بادشاہ ہے دو جہانوں کا، وہ کہہ رہا ہے تم سے کہ ڈرو نہیں، پھر کس بات کا خوف ہے؟ آگے کا سوچ سوچ کے تو خود پہ ظلم کر رہی ہو۔ اپنے لفظوں کو ترتیب دینا چھوڑ دو، بدگمانی سے نکل آؤ۔ اگر اس رب نے تمہیں قرآن، نماز، تہجد کی توفیق دی ہے تو اس کی مصلحتوں سے لڑنے یا اسے سمجھنے مت بیٹھ جایا کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم صبر کرو، بے شک خدا کا فیصلہ سچا ہے۔ تمہیں اس نے توفیق اسی لیے دی ہے کہ خود کو سمجھ سکو، اس کی حکمتیں تمہاری سمجھ سے باہر ہیں۔ اس رب سے صرف محبت کر لو، اور جانتے ہو پھر محبت میں اگلے کی پسند ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے، قربانیاں دی جاتی ہیں۔ سورۃ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ اس ذات کی پسند کا خیال ہی نہیں رکھتے اور اپنی ہی منصوبہ سازی شروع کر دیتے ہو، اور مایوس تو فوراً ہی ہو جاتے ہو۔ اس ذات سے کیسا مایوس ہونا جس کے حکم سے تم سانس لے رہی ہو۔ غور کرو وہ تم سے دوبارہ کیا فرما رہا ہے، میں سنتا اور دیکھتا ہوں۔ کیا شک ہے تمہیں اس ذات کی اس طاقت پہ؟ کیا وہ سن نہیں رہا کہ وہ سن رہا ہے اور سینوں کے راز تک جانتا ہے؟ مت الجھو اس ذات سے، ورنہ وہ تمہیں تھکا دے گا تمہاری ہی چاہت میں، پھر ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے، بے شک وہ کل ہو یا پرسوں یا پھر سالوں بعد، لیکن یہ بات سمجھنے میں تم بہت وقت لگا دیتی ہو، اسی لیے تو تم اکثر بے سکون ہو رہتی ہو۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے زندگی تنگ پڑ جائے گی۔ تمہارا کام تو بس صبر اور دعا کرنا ہے، کیونکہ آزمائش تو مختصر ہی ہوتی ہے۔ بس اس ذات کی بارگاہ میں سر جھکا لو اور کہو کہ اے رب، تیرا کہا سر آنکھوں پہ، پھر وہ تمہیں ہر چیز دگنی کر کے واپس دیتا ہے۔